محمد ہے. یہ ساری کی ساری صورت اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. اللہ اکبر. لیکن لفظ کل نے پوری صورت کو نعت مصطفیٰ بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. میرے محبوب کوئی اور کہے نہ کہے، آپ فرما دو اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے تیری کتنی گفتگو پسند. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ڈنکا بجایا ہے تو اپنے محبوب کی زبان سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار مدینہ کے سچے عاشق ہیں، خود فرماتے ہیں اگر میرے سینے کو چیرا جائے اور دل کو دو ٹکڑے کیا جائے تو دل کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس کو پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عشق مصطفیٰ سے سینہ روشن ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس آیت کا ترجمہ بہت سے علماء نے کیا، بڑے لوگوں نے کیا، سب نے یہی ترجمہ کیا محبوب تجھے گمراہ پایا اور ہدایت. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہی کیا، مولانا مودودی نے بھی یہی ترجمہ لکھا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے بھی لکھا، مولانا فتح محمد جلندری نے، مولانا محمود الحسن نے، ان سب نے یہی ترجمہ کیا اے محبوب تجھے گمراہ پایا اور ہدایت دی. ان سب نے جب یہی ترجمہ کیا تو اس کے قریب قریب کیا. ان کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو گے تو ایمان کے باغ میں بہار آ جائے. آپ نے ترجمہ لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور دکھا دی، راہ دکھا. اے محبوب تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور راہ دکھائی. اعلیٰ حضرت نے ایمان افروز ترجمہ کر کے عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاں جب محفل میلاد شریف ہوتی تو سادات کرام کو دوسرے لوگوں کی نسبت دوگنا حصہ مقرر کر دیتا. آپ ایک دفعہ محفل پر جانا تھا تو جن کے ہاں محفل تھی انہوں نے مزدور بھیجے پالکی اٹھانے کے. اس وقت پالکیاں چلتی تھی، 4 اس کے کونے ہوتے تھے، 5 لگے ہوتے تھے جس کو مزدور کندھوں پر اٹھاتے تھے. اعلیٰ حضرت اس پالکی پر سوار ہوئے، مزدوروں نے پالکی اٹھائی، چند قدم چلے تو اعلیٰ حضرت نے کہا رک جاؤ، پالکی نیچے رکھ. پالکی نیچے رکھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کی کہ آپ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی آل رسول ہے؟ مجھے آقا علیہ السلام کی آل کی خوشبو آ رہی ہے. کیا آپ میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو بار بار اصرار کرنے پر ایک مزدور جو ہے وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا میں آل رسول ہوں، میں سید زادہ ہوں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ادب کر کے بتایا کہ کس طرح نبی پاک کا ادب کرتے ہیں اور کس طرح آپ کی آنکھ کا ادب کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اس سید زادے سے معافی طلب کر رہے ہیں، بار بار اقرار کروایا کہ میں کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا کہ دنیا میں رہ کے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے جھنڈے بلند کرتا رہا، آپ کی عظمت کے نعرے بلند کرتا رہا، اور میں کتنا بے ادب ہوں کہ اپنی پالکی ایک سید زادے سے اٹھوائی. اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اس سید زادے سے معافی طلب کر. اعلیٰ حضرت نے عرض کی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ میں آپ کی آل کا گستاخ بن جاؤں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سید زادے نے بار بار اقرار کر کے آپ کو معاف کر دیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے دل کو ٹھنڈ ایسے نہیں پہنچے، میرے دل کو ٹھنڈ ایسے نہیں پہنچے گی. اب آپ پالکی پر سوار ہوں گے اور یہ پالکی احمد رضا اپنے کندھوں پر اٹھائے. اعلیٰ حضرت نے آل رسول کا ادب اس طرح کر کے دکھایا.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سید زادے کو پالکی پر سوار کیا اور اس پالکی کو مزدوروں کی طرح خود اٹھایا اور بتایا کہ سید کا ادب اس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، اللہ کی توحید بیان کی، میں نے تجھے دین پہنچایا، ان سب کاموں پر میں تجھ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف میری اہل بیت سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ محبت وہ ہے جو اپنے ارادے سے کی جائے، مودت وہ ہے جس کو فرض سمجھ لیا جائے، جو کرنا فرض ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اور اعلیٰ حضرت نے محبت کر کے دکھائی۔ صرف یہی نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ استاد بھی تھے، آپ کے شاگردوں میں بھی کئی سید زادے تھے، اعلیٰ حضرت نے کبھی ان سید زادوں کو نام لے کر نہیں بلایا اور نہ ہی کسی کو بلانے دیتے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے، زیارت کی، گفتگو کی۔ میاں شیر محمد زیارت کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ پردے کے پیچھے کوئی اور بول رہا، پردے کے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ یہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پردے کے پیچھے حضور پر نور بول رہے تھے اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں جس کی رہنمائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کا قلم کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا کنز الایمان، ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشق رسول کی ایک نظر قرآن مجید کی صورت پر تھی اور دوسری نظر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت بہت اعلیٰ کلام لکھتے تھے۔ آپ چونکہ عربی، فارسی کافی زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا، اس لیے بلا تکلف ہر زبان میں شعر کہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے احباب نے ان میں ایک جناب ارشاد اور جناب ناطق نے فرمائش کر دی کہ حضور ایک ایسی نعت شریف لکھیں جس میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی چاروں زبانیں موجود ہیں، عربی، فارسی، اردو اور ہندی چاروں زبانیں موجود ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی وقت فی البدی ایک نعت شریف لکھ دی جس کے شروع والے اشعار یہ ہیں: لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج کو تو ریس رسوں تجھ کو شہے تو سراج۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں ارشاد اور ناطق کے ناموں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تا ناچار اس راہ پر جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ نعت شریف 4 زبانوں میں ہے۔ آپ کی ایجاد کی قوت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کو کہا گیا کہ حضور اس پر بھی نعت لکھ دیں، فوراً آپ نے شعر پڑھ دیے، نعت لکھ دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نامپارہ ریاست سے نواب کی تعریف میں شاعروں نے قصیدے لکھے، تو بعض حضرات نے آپ کی خدمت میں بھی نواب صاحب کی شان میں قصیدہ لکھنے کی فرمائش کی، تو آپ نے ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور آخر میں دنیا داروں کی تعریف کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کرو مدح اہل طول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے حضور کا، میرا دین پارائے نہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو پوری دنیا میں سلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر زبان پر، بچے بچے کی زبان پر یہ سلام جاری ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا۔ اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان
وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات جی گرامی، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ساری رونقیں، یہ ساری رحمتیں آقا علیہ السلام کے وجود سے ہی وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا عاشق رسول بنائے، اور جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔